وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔
اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ الفرقان کی آخری آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ انہی آیتوں کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح آج کے اس خطبے میں ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع میں داخل ہوں، تمہیدی طور پر 2-4 باتیں آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس کو جنت دے۔ پوری دنیا کی کوششوں کا محور، چاہے یہ آدمی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مرنے کے بعد ہم نرک میں جائیں گے۔ سب یہ چاہتا ہے کہ ہم کو سورگ ملے، اللہ رب العالمین کی جنت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جنت کن لوگوں کو حاصل ہوگی، اور وہ صفات کیا ہیں جو جنتی لوگوں کے صفات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو جنتی لوگوں کے اعمال ہیں، اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ صفتوں کو بیان کر کے ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم اگر جنت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں یا ان جیسے لوگوں میں بنانے کی کوشش کرو۔ اب ان صفات کو آپ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ذرا غور سے سننے کی کوشش کیجئے، اور اپنے اندر وہ صفت اگر موجود ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ اور اگر یہ صفتیں آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے لیے اسٹرگل کیجئے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، جد و جہد کیجئے، تاکہ یہ صفتیں آپ کے اندر پیدا ہو سکیں اور اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب اس کو سب سے اونچا مقام دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے اونچا مقام عبدیت کا ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی تعریف کا مقام ہے، اللہ رب العالمین نے بندوں کو عبد کہہ کے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ اللہ رب العالمین لے کر گیا تو وہاں پہ آیت جو استعمال کی، کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات چلایا کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ ویسے ہی اس آیت میں ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عبد، اپنا غلام کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، اپنا بندہ کہہ کر کے مخاطب کیا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے اس سے بڑی شرف اور اس سے بڑی عزت
اور مقام کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اپنا غلام کہہ رہا ہے۔ ہماری کوششوں کی محور ہی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی غلامی میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم زندگی بھر اللہ رب العالمین کے غلام بن کر کے اس کی زندگی گزارتے رہیں، اس کے حکموں کو مانتے رہیں، اس کے حکموں کے اوپر زندگی گزارتے رہیں، اس کے حکموں کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ یہی انسانیت کی معراج ہے، اور یہی عبادتوں کا اصل ہے، اور یہی ہماری اور آپ کے زندگی کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان غور کیجئے، عباد اللہ نہیں کہا، رحمان کہا۔ رحمان اس کے کہنے کی دو وجہ ہے۔ اس سے پہلے مشرکین کا تذکرہ ہوا جو اللہ کے صفتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کو جانتے ہیں، رحمان کون ہے اس کو نہیں جانتے، رحیم کون ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، تم اللہ کہو یا رحمان کہو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے اللہ رب العالمین کے یہ اسماء حسنى ہیں، اس کے یہ بہترین نام ہیں جس نام سے بھی تم اللہ کو پکار سکتے ہو۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ مشرکین کے اس عقیدے کو توڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ رحمان لفظ کا استعمال کیا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ صفات جس کے اندر پائی جاتی ہے یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے اس کے ساتھ، اور رحمان کی رحمت ہے کہ اس شخص کے ساتھ یا اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ان صفتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کا کوئی آدمی گناہوں سے بچ نہیں سکتا تھا، گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دنیا کی زندگی کے اندر ہو رہی ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا خاص فضل اور اس کا خاص احسان اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین کے اوپر چلتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جلد بازی، بہت زیادہ جلد بازی نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے اترا کر کے اکڑ کر کے زمین کے اوپر نہیں چلتے، تکبرانہ چال جس کو کہا جاتا ہے ویسا نہیں چلتے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص تھا جو تکبر کی چال چلتے ہوئے زمین پہ جا رہا تھا، اکڑ کے چل رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو زمین کے نیچے دھسا دیا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک وہ زمین کے نیچے دھستا ہی چلا جا رہا ہے اور دھستا ہی رہے گا قیامت تک۔ تکبر یہ کسی قیمت پہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ فخر کرنا، غرور کرنا، ہم چنی دیگرے نیست، جو ہیں وہ ہم ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے، یہ کہنا یہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو شوبہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبریاء ردائی، فخر کرنا یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور بزرگی یہ میری لنگی ہے، ازار ہے میرا۔ فمن نازعنی، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، لے گا، اور اپنے آپ کو ناحق تکبر اور غرور کے اندر مبتلا کرے گا، تو ایسے شخص کو دنیا میں بھی میں عذاب سے ہمکنار کروں گا، اور مرنے کے بعد بھی ایسے شخص کو عذاب سے ہمکنار کروں گا۔ الیس الجہنم مثوی للمتکبرین، اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا جہنم متکبروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ متکبرین کا ٹھکانہ کہاں بنایا؟ جہنم بنایا۔ اور ہم جنت کے طلبگار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، غرور اور کبر اپنے سینے کے اندر آنے نہ دیں۔ ایک ہوتا ہے غرور، اکڑ کر کے چلنا،
اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے بناوٹی چال چلنا، کمزور بن کر کے چال چلنا، یوں دکھانا کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی ویسے ہی چل کر کے جا رہا تھا، بناوٹی چال چل کے، تاکہ لوگ اس کو متقی سمجھیں۔ حضرت عمر نے بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا بیمار ہو؟ کہا نہیں بیمار نہیں۔ کیا ہو؟ تو کہا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں رات میں۔ کہا ادھر آؤ، پیٹ کھول کر کے 10 کوڑے لگوائے اس کے پیٹ کے اوپر۔ کہا تم سے بڑے قرآن پڑھنے والے دنیا میں موجود ہیں، ٹائٹ ہو کر چلو، کیوں بیمار ہو کر کے بیمار آدمی کی طرح چلتے ہو؟ جس طرح سے چلنا ہے ویسا چلو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں چلتے تھے جیسا لگتا تھا کہ آپ کسی ڈاؤن سے اوپر مقام سے نیچے کے جانب اتر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ چلتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے راستے میں تو ہم لوگ کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے پاتے تھے، ایسا چلتے تھے۔ یعنی دوڑنے اور چلنے کے درمیان کا جو معاملہ ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہوا کرتی تھی۔ اب خواہ مخواہ کا آدمی تصنع کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا متقی ثابت کر رہا ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے اس کی پٹائی کر دی۔ ان دونوں کے معاملے میں اعتدال کی جو راہ ہے، آدمی کا جو نارمل چال ہے، اس کی اوریجنل جو کیفیت ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ کیفیت اختیار کرے اور اس کیفیت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ پہلی صفت ہوئی، یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر تکبر کی چال نہیں چلتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاہل لوگ اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے اس کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ سلامہ، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یہاں پہ یہ سلامتی دعا کے لیے نہیں ہے، اعراض کے لیے ہے۔ جاؤ ہم تم سے اعراض کر رہے ہیں، تم سے منہ موڑ رہے ہیں، تم سے منہ پھیر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے گلی میں ہیں، ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، کوئی جواب۔ جب وہ دیکھا کہ سامنے والا کوئی رسپانس ہی نہیں لے رہا ہے تو اس نے کہا کہ اے ابو بکر، تم کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، تم کو سنائی نہیں دیتا ہے؟ اب میں تم کو ایسی گالی دوں گا، ایسی گالی دوں گا کہ وہ گالی تمہارے قبر تک جائے گی، یعنی مرتے دم تک وہ گالی یاد رکھی جائے گی۔ کہا کہ دے دو وہ گالی بھی تمہارے ہی صحیفے میں لکھی جائے گی، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا اپنا کتاب ہے، تم اس میں گالیوں سے بھر دو، کسی کی غیبت سے بھر دو، کسی کی برائی سے بھر دو، یہ تمہارا اختیار ہے، میرا کیا ہوگا؟ لہذا وہ آدمی اپنا سا منہ بنا کر کے چپ چاپ خاموش ہو کر کے نکل گیا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہر طرح کے لوگ ہیں، اگر ایسے میں کوئی آدمی جو طیش میں آ جانے والا ہے اور آ کر کے انسان کی عظمت کو پامال کرنے والا ہے، ایسے آدمی سے گفتگو کرنے میں اعراض کیجیے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، معاف کیجیے، السلام علیکم، اور وہاں سے نکل جائیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے اور جواب نہیں دیتا اور وہاں سے گزر جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہوئی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہوا، اب اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے دیکھیے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راتیں ان کی کیسے گزرتی ہیں؟ سجدے کی حالت میں گزرتی ہے، قیام کی حالت میں گزرتی ہے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، رات کو جب پہلو بستر کے اوپر ٹکاتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی۔ کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اس کے فضل اور اس کے توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کے لیے جو آدمی تہجد پڑھتا ہو، غور کیجئے، وہ 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں ایکسٹرا چیز کا تذکرہ کیا اور جنتی لوگوں کے جہاں اوصاف بیان کیا، کہا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ آدمی جو اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، الداء والدواء ان کی کتاب ہے ابن قیم کی، عظیم کتاب ہے، کہا کہ جو آدمی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، دنیاوی بیماریوں سے، اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نور کو تقسیم کرتا ہے، لہذا رات کو اٹھ کر اپنے رب سے تنہائی میں ملو، وہ تم کو ایسی نور عطا کرے گا جس سے تمہارا دل بھی منور ہوگا اور تمہارا چہرہ بھی منور ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ان کے چہرے کے اندر وہ چمک ہوتی ہے، وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو خوبصورتی دوسرے کو حاصل نہیں ہوتی۔ دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے نور اور روشنی ٹپک رہی ہے۔ تو راتوں کو اٹھ کر کے وہ اپنی راتیں قیام کے اندر، سجدے کے اندر گزارتے ہیں۔ حضرت بقی ابن مخلد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا، حضرت معمر بڑے تابعی ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قرآن مجید سورہ ملک کی تلاوت کرنا شروع کی۔ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا رہا اور بیٹھنے کے بعد نکل کر کے میں اپنے گھر چلا گیا۔ فجر سے پہلے جب میں آیا تو دیکھا کہ وہی معمر جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں اور وہی سورہ ملک کی تلاوت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو راتوں کو جگتے ہیں اور جگ کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو بھی اتنا طاقتور بنا دے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے رو سکیں، گڑ گڑا سکیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہم میں کا کوئی آدمی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھ لے؟ وتر کی نماز قیام اللیل میں سے ہے، رات کی نمازوں میں سے ہے، اور اس کی انتہائی اور آخری درجہ 1 رکعت ہے۔ 3 رکعت ہے یا 1 رکعت ہے؟ اگر آدمی 1 رکعت بھی وتر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس دن قیام اللیل کرنے میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ بھی رکھا ہے۔ اگر ہم اس سے بھی غافل ہیں، عشاء کی نماز سے بھی غافل ہیں، تو پھر دنیا کے اندر ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اتنا عبادت کرنے کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ اصرف عنا، اے اللہ رب العالمین ہم سے ہٹا دے جہنم کے عذاب کو۔ کیوں؟ ان عذابہا کان غراما، کہ بے شک تیرا عذاب چمٹنے والا ہے، پکڑنے والا ہے، لازم ہو جانے والا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین سے پناہ چاہو۔ صحابہ نے کہا اعوذ باللہ من النار، ہم اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں جہنم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہتا ہے تو جہنم یہ کہتی ہے، اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے مجھ سے پناہ طلب کی ہے تیری، اے اللہ اس کو تم میرے اندر داخل مت کرنا۔ اور جو آدمی 3 مرتبہ دن بھر میں اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے کہ اے اللہ تیرے بندے نے تجھ سے مجھ کو مانگا ہے، میری رہائش مانگی ہے، اے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو میرے اندر داخل کر دینا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی آدمی دن بھر میں 24 گھنٹے میں اس کو 3 مرتبہ بھی اللہم اجرنی من النار اور اللہم ادخلنی الجنہ
اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے، یہ کہنے کی فرصت نہیں ہے، تو پھر اس سے زیادہ بدنصیب آدمی اور دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جہنم کی آگ یہ چمٹ جانے والی آگ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور کیجئے گا، کہا افرأیتم النار الذی تورون، کیا تمہارا کیا خیال ہے اس آگ کے بارے میں جس کو تم جلاتے ہو، دنیا کی آگ جس کو ہم اور آپ جلاتے ہیں، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو تمہارے لیے نصیحت اور عبرت بنایا ہے کہ جب بھی دنیا کی آگ کو دیکھیے تو اس آگ کو دیکھ کر کے اس آگ کو یاد کیجیے جو جہنم کی آگ ہے۔ کبھی بھی آگ جلاتے وقت یا چولہے کو دیکھتے وقت یہ خیال آیا ہمارے دل کے اندر کہ یہ آگ جو 70 گنا زیادہ، اس آگ سے زیادہ تپش اور گرمی ہے اس آگ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ آگ دے کر کے ہم کو اور آپ کو عبرت اور نصیحت کر دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نے دنیا میں دے دی تھی، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، آگ جلاتے تھے اور آگ کے سامنے اپنی انگلی رکھتے تھے، کہتے تھے عمر اللہ کی معصیت کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کا جی چاہتا ہے، اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ کر کے دیکھو، اگر یہ آگ برداشت نہیں ہے تو پھر اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے جو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کبھی ہم کو جہنم کا خیال آیا، کبھی جہنم کی آگ کو سوچ کر کے رونے کا جی چاہا، کبھی اللہ رب العالمین سے جہنم سے پناہ مانگنے کی توفیق ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی میرے بھائیوں تو ہم اللہ رب العالمین کے وہ بندے نہیں ہیں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے صفات دنیا کی زندگی کے اندر عطا کی ہیں۔ کہا ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ رب العالمین وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے، نہایت برا مقام ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اب اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، اذا انفقوا خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غور کیجئے گا، ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو اسراف کرتا ہے، اور اسراف کی فہرست اگر ہم آپ کے سامنے گنا دیں تو انسان اپنے آپ سے شرما جائے۔ وہ جگہیں جو معصیت کی ہیں، وہ جگہیں جو گناہوں کی ہیں، وہاں لاکھوں روپے لٹانے کے لیے آدمی شرمندہ نہیں ہوتا۔ جہیز کی رقم دینے کے لیے اور اس کے لیے معاملات کرنے کے لیے کبھی انسان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اتنا روپیہ ہم لٹا رہے ہیں، خواہ مخواہ کی اپنی شیخی بگھارنے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے اور بڑے سے بڑے پارٹیوں کو قائم کرنے سے آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی کہ ہمارا اتنا پیسہ لٹ رہا ہے۔ لیکن اگر یہی معاملہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کہا جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہا نہیں، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں اتنا مال لٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے قرآن کی آیت کی طرف، اللہ کہتا ہے الشیطان، شیطان یعدکم الفقر، تم کو فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ وہی شیطان جب دوسری جگہ پہ مال خرچ کرنا پڑے تو کہتا ہے کہ کیا کنجوسی کرتے ہو، نکالو پیسہ، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت آتی ہے تو کہتا ہے اتنا پیسہ خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ لوگ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے ہیں۔ اسراف کب ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں اسراف نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا خرچ کر دیجئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر خرچ کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ یاد نہیں ہے غزوہ تبوک کے وقت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا،
ان سے زیادہ مال لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر آئے اور اپنے گھر کا آدھا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال لیا اور لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ کہا عمر کیا لائے؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میری پراپرٹی تھی 2 حصے میں تقسیم کر دیا، آدھا بال بچوں کے لیے رکھا ہوں، آدھا آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا ایک ایک پائی جوڑ کر کے لا کے قدموں میں ڈال دیا۔ کہا پھر بال بچوں کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے، ہمارے بال بچے۔ اور صرف یہ معاملہ ابو بکر کی زندگی میں ایک بار نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، صاحب رحمت للعالمین، کتاب ہے رحمت للعالمین سیرت کی، اٹھا کر کے دیکھیے، ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر نے 2 اونٹ پہلے سے خرید کر کے رکھے ہیں، ببول کے پتے کھلا رہے ہیں اور سارا مال لپیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسما ہیں، حضرت عائشہ ہیں، بیٹیاں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بیٹی والے تھے، بیٹیاں ہیں، اور گھر میں ایک بوڑھے باپ ہیں ابو قحافہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بوڑھے تھے۔ بچیوں کو بلا کر کے، حضرت اسما کو بلا کر کے ابو قحافہ نے پوچھا باپ جا رہا ہے نکل کے؟ کہا ہم کو نہیں معلوم کہاں جا رہا ہے۔ ارے ہم کو معلوم ہے کہاں جا رہا ہے تمہارا باپ، یہ دادا ہے، اپنی پوتی سے مخاطب ہے کہ تمہارا باپ جا رہا ہے، کس کے بھروسے چھوڑ کر تم کو جا رہا ہے؟ میں کماؤں گا کھلاؤں گا، کیا میری اب اتنی طاقت ہے؟ حضرت اسما نے کیا کیا، مٹی کی جو ہنڈیاں ہوتی ہیں ان کو توڑ کر کے ٹکری بنا دی اور کپڑے میں لپیٹ کر کے، ابو قحافہ کو نظر نہیں آتا تھا، دکھتا نہیں تھا، لا کر کے دادا کے سامنے کر دیا۔ کہا دادا جان آپ یہ مت سمجھیے کہ میرے ابو جان ہم لوگوں کو یوں ہی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ پیسے اور اشرفیاں ہیں جو انہوں نے ہمارے اور آپ کے خرچ کے لیے رکھے ہیں، سب کچھ لے کر چلے گئے۔ ہجرت میں جب جا رہے ہیں بیٹیوں کو چھوڑ کر کے گئے، کوئی بتانے والا بتائے اور کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ اسلام کے خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ مال خرچ کیا تھا، کیا سمجھ کر کے کیا تھا؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، دنیا کے معاملے میں اسراف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہوتا۔ ہزاروں روپے کی آدمی دنیا کے اندر جا کر کے شاپنگ کرتا ہے، دنیا کے اندر اور چیزیں کرتا ہے، لیکن وہی معاملہ اگر مسجد کے لیے کہا جائے، اتنا پیسہ مسجد میں دے کر کیا کریں گے؟ اگر آدمی اپنی دن بھر کی کمائی اور آمدنی کا حساب لگائے، بھائی یہ پیسہ کس کا ہے؟ کیا ہماری اور آپ کی طاقت سے ہم نے کمایا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اگر اپنے فضل کو اپنے راستے میں مانگتا ہے اور آدمی اگر بخالت کرتا ہے تو سنیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں، اسپیشل فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ پکار لگاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، اللہم آتی، اے اللہ رب العالمین جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کے مال کے اندر اضافہ کر دے۔ اور دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں اے اللہ جو اپنے مال کے اندر بخالت کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین تو اس کے مال کے اندر کمی کر دے، اس کو مال نہ دے۔ اب جب فرشتے اس کے سلسلے میں اس طرح کی بد دعا کریں گے تو اس کے مال میں کبھی برکت ہوگی؟ اس کا مال کبھی بڑھے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسوں کو بچا کر کے بینک بیلنس کر لینا یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اللہ رب العالمین ہم کو قیامت میں اس کا بھرپور بدلہ عطا کرے گا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور درمیانی معاملہ کرتے ہیں، بیچوں بیچ کا معاملہ کرتے ہیں، نہ زیادہ پورے ہاتھ کھول کر کے معاملہ کرتے ہیں اور نہ بخالت کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہاتھ کھولنا یہ دنیاوی معاملے کے اندر ہے، دنیا کے معاملے میں پیسہ خرچ کرنے کے تعلق سے ہے۔ اگر دین کے معاملے میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تو وہاں اسراف نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا مال آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں لوٹا سکتا ہے۔ والذین اذا انفقوا
لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اب اس کے بعد آئیے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اللہ رب العالمین نے 3 گناہوں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ اب اگر اس آیت کے اندر داخل ہوں گے تو خطبہ اپنے وقت سے آگے نکل جائے گا، اس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم اس کی آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ ان باتوں کو یاد رکھیے گا تاکہ آخر میں جو نتیجہ ہم نکالیں آپ کے سامنے، اس سے ہم اور آپ ایک فائنل نتیجے کی طرف پہنچ سکیں کہ خطبے کا عنوان کیا تھا، اس کا خلاصہ کیا تھا، اور خطبے سے ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کی کیا باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کی اصلاح کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہندوستان کے بعض مقامات پہ رب العالمین سیلابی کیفیت ہے، ہمارے جو دینی بھائی وہاں پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ان کے لیے غیب سے انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ان کے حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔